الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ 8ویں جماعت اردو۔ آج ہم پہلا سبق حمد کی پڑھائی کریں گے، اور پھر چونکہ یہ نظم ہے تو ہم اس کی تشریح اور اس کی وضاحت، اس کے مشکل الفاظ سب کو ہم اچھے سے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ حمد کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس کے علاوہ اس نظم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ شاعری کی کون سی صنف ہے، چونکہ شاعری کی بہت سی اصناف ہیں، جیسے نظم، حمد، غزل وغیرہ، اور اس میں بھی مختلف اصناف اپنائی جاتی ہیں۔ جیسے کوئی شعر پر مبنی ہوتا ہے، کسی کے الگ الگ مصرے ہوتے ہیں، کوئی بند ہوتا ہے، کوئی ربائی کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ حمد جو ہے وہ محمس کی صورت میں بیان کی گئی ہے، یعنی اس کا طرز سے تحریر جو ہے وہ محمس کہلاتا ہے۔ اس میں 4 مصرے اور ایک الگ سے یعنی ایک بند اور پھر ایک الگ مصرع ہوتا ہے، تو یہ 5 مصروں پر مشتمل ایک محمس کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم حمد کو پڑھ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کاملہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم سب کو معلوم بھی ہے، اور ہم اس کو اور بہترین طریقے اور گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین سہارا اور اعلیٰ و ارفع وہ ذات ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس نظم کے بعد قافیے اور ردیف کے استعمال اور ان سب چیزوں سے آگاہ ہو سکیں گے، کیونکہ یہ ایک شاعر سب کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو سمجھنے پر بھی زور دیا جائے گا۔ تو اس کے جو الفاظ ہیں، یعنی جو نئے الفاظ ہیں، ان کو پہلے سے آپ ایک بار دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے اوسان، اسلحہ، خوف و خطر، سناٹا، پرخول، بیاباں، لیک، سحر، مرگھٹ اور گپ اندھیرا۔ اب میں ایک ایک بند اور پڑھوں گی، اور پھر ساتھ میں اس کی آپ کو تشریح بھی کر کے بتاؤں گی۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ پیارے بچوں، اس نظم میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور وہی ہماری تمام ضروریات کا پورا کرنے والا ہے۔ تو شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ہمیشہ میری خدا پر نظر ہوتی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، چاہے دن ہو یا رات ہو، شام ہو یا سحر ہو۔ سحر کا مطلب سویرا ہوتا ہے، سحر کا مطلب سویرا ہوتا ہے، اور نہ اجالے میں مجھے کسی کا ڈر ہوتا ہے، اور نہ ہی اندھیرے میں کسی کا خوف ہوتا ہے، کسی سے مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے،
کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس پر پختہ یقین ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہی ہمیشہ مجھے ہر مصیبت سے نکالے گا اور وہی مجھے ہمیشہ میری ہر مشکل دور کرے گا۔ اس کے بعد اگلا بند دیکھیں، شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو، میںہ نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، اب اس ہم میں آپ دیکھیں پہلے ہمارے یقین اور بھروسے کی بات کی گئی ہے، اور اب شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی وقت، یعنی شام کا وقت ہو یا صبح سویرے کا ہو، چاندنی ہو یا گھپ اندھیرا ہو، گھپ اندھیرا کہتے ہیں بہت زیادہ اندھیرا جہاں پہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، یعنی می کہتے ہیں بارش کو، اگر کہیں بہت زیادہ بارش نے یا آندھی نے مجھے گھیرا ہو، لیک کا مطلب لیکن ہوتا ہے، لیک کا مطلب لیکن ہوتا ہے، لیکن پر ہول یعنی خوفناک، لیکن اگر خوفناک مطلب مناظر ہوں اور ان سب چیزوں نے بھی میرے دل کو گھیرا اگر ہوا ہو تو پھر بھی میں گھبراؤں گا نہیں، کیونکہ مجھے اس بات پر پختہ یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہی ہمیشہ میری مدد کرے گا، وہی مجھے تمام مشکلات میں سے نکلنے میں میری مدد کرے گا، میرا وہی سہارا ہے، اسی نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، وہی مجھے مشکل سے آسانی کی طرف لائے گا، جنگ سے امن کی طرف لائے گا، وہی میری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اس لیے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی وقت ہو اور کوئی بھی منظر ہو، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، میں بالکل گھبراؤں گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میرا دل جو ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کے ساتھ اس بات کا انتظار کرے گا یا یہ یقین رکھے گا کہ میرا اللہ ہی مجھے ہر مشکل سے نکالے گا۔ اگلے پیج پہ آئیں تو نیا بند ہے، جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اس بند میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی جیسے طوفان ہوتا ہے، بہت زیادہ سخت آندھی آتی ہے اور سناٹا یعنی بہت زیادہ خاموشی ہوتی ہے جس سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی چیز ہو اگر تو اس سے میں نہیں گھبراؤں گا۔ اگر کہیں بہت زیادہ اندھیرا ہو اور کوئی چیز وہاں نہ مجھے نظر آ رہی ہو لیکن اس کے باوجود میں نہیں گھبراؤں گا، اور اس قدر آندھی تیز چلے کہ درختوں اور پیڑوں کو جڑوں سے اکھیڑ دے، تو پھر بھی ہرگز، اصلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز میرے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا ان ساری چیزوں سے، کیونکہ میرے اندر تو صرف اللہ کا ڈر موجود ہے اور اللہ ہی کا خوف ہے، اور ان ساری باقی چیزوں سے میں نہیں گھبراؤں گا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن میرا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور میں یہی چاہتا بھی ہوں کہ میرا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو اور وہی مجھے ہر چیز سے باہر نکالے۔ اس سے اگلا بند ہے، ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب اس بند میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بعض اوقات جب جیسے شہاب ثاقب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ آسمان سے ٹوٹ کر گرتے ہیں،
اور اس طرح کے، تو وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک کوئی تارا آسمان سے ٹوٹ کر گرے جیسے، اور ہمیں ایسا گمان ہوتا ہے جیسے رات کے وقت یعنی اندھیرے کے وقت جب وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی انگارہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور لوگ یہ وہم کرتے ہیں، وہم کا مطلب گمان ہوتا ہے، یعنی یہ وہم یا گمان یا خیال کرتے ہیں کہ یہ ساری چیز جو ہے یہ میرے اوپر کسی مصیبت یا مشکلات کا باعث بنیں گی، تو میں ان تمام چیزوں کے باوجود میں گھبراؤں گا نہیں، مجھے خوف نہیں ہوگا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور وہی میری مدد کرے گا۔ یہ چونکہ یہاں پہ شاعر کو بھی معلوم ہے اور اس نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، یعنی جو کم عقل اور ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے، یہ جو تارے ٹوٹ کر نیچے گر رہے ہیں، ایسا ہمیں گمان، مطلب ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا جیسے کہ رات کو انگارے نیچے آ رہے ہیں، تو ان سب یہ قدرتی عمل ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ یہ کسی مصیبت کی طرف اشارہ کرتی ہیں یا اس کے گرنے سے ہم پر کوئی مصیبت یا آفت ٹوٹ پڑے گی۔ الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، 8ویں جماعت اردو۔ آج ہم پہلا سبق حمد کی پڑھائی کریں گے، اور پھر چونکہ یہ نظم ہے تو ہم اس کی تشریح اور اس کی وضاحت، اس کے مشکل الفاظ سب کو ہم اچھے سے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ حمد کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس کے علاوہ یہ اس نظم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ شاعری کی کون سی صنف ہے، چونکہ شاعری کی بہت سی اصناف ہیں، جیسے نظم، حمد، غزل وغیرہ، اور اس میں بھی مختلف اصناف اپنائی جاتی ہیں، جیسے کوئی شعر پر مبنی ہوتا ہے، کسی کے الگ الگ مصرے ہوتے ہیں، کوئی بند ہوتا ہے، کوئی ربائی کی صورت میں ہوتا ہے، تو ہم آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ حمد جو ہے وہ محمس کی صورت میں بیان کی گئی ہے، یعنی اس کا طرز سے تحریر جو ہے وہ محمس کہلاتا ہے۔ اس میں 4 مصرے اور ایک الگ سے یعنی ایک بند اور پھر ایک الگ مصرع ہوتا ہے، تو یہ 5 مصروں پر مشتمل ایک محمس کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم حمد کو پڑھ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کاملہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم سب کو معلوم بھی ہے، اور ہم اس کو اور بہترین طریقے اور گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین سہارا اور اعلیٰ و ارفع وہ ذات ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس نظم کے بعد قافیے اور ردیف کے استعمال اور ان سب چیزوں سے آگاہ ہو سکیں گے، کیونکہ یہ ایک شاعر سب کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو سمجھنے پر بھی زور دیا جائے گا۔ تو اس کے جو الفاظ ہیں، یعنی جو نئے الفاظ ہیں، ان کو پہلے سے آپ ایک بار دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے اوسان، اسلحہ، خوف و خطر، سناٹا، پرہول، بیاباں، لیک، سحر، مرگھٹ اور گپ اندھیرا۔ اب میں ایک ایک بند
اور پڑھوں گی اور پھر ساتھ میں اس کی آپ کو تشریح بھی کر کے بتاؤں گی. ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. پیارے بچوں، اس نظم میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے اور وہی ہماری تمام ضروریات کا پورا کرنے والا ہے. تو شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ہمیشہ میری خدا پر نظر ہوتی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، چاہے دن ہو یا رات ہو، شام ہو یا سحر ہو. سحر کا مطلب سویرا ہوتا ہے، سحر کا مطلب سویرا ہوتا ہے. اور نہ اجالے میں مجھے کسی کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی اندھیرے میں کسی کا خوف ہوتا ہے، کسی سے مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس پر پختہ یقین ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہی ہمیشہ مجھے ہر مصیبت سے نکالے گا اور وہی مجھے ہمیشہ میری ہر مشکل دور کرے گا. اس کے بعد اگلا بند دیکھیں. شام کا وقت یا سویرا ہو، میہ نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. اس بند میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، اب اس ہم میں آپ دیکھیں پہلے ہمارے یقین اور بھروسے کی بات کی گئی ہے اور اب شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی وقت، یعنی شام کا وقت ہو یا صبح سویرے کا ہو، چاندنی ہو یا گھپ اندھیرا ہو. گھپ اندھیرا کہتے ہیں بہت زیادہ اندھیرا جہاں پہ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، یعنی می کہتے ہیں بارش کو. اگر کہیں بہت زیادہ بارش نے یا آندھی نے مجھے گھیرا ہو. لیک، لیک کا مطلب لیکن ہوتا ہے، لیک کا مطلب لیکن ہوتا ہے. لیکن پرخول یعنی خوفناک. لیکن اگر خوفناک مطلب مناظر ہوں اور ان سب چیزوں نے بھی میرے دل کو گھیرا اگر ہوا ہو تو پھر بھی میں گھبراؤں گا نہیں، کیونکہ مجھے اس بات پر پختہ یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہی ہمیشہ میری مدد کرے گا، وہی مجھے تمام مشکلات میں سے نکلنے میں میری مدد کرے گا. میرا وہی سہارا ہے، اسی نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، وہی مجھے مشکل سے آسانی کی طرف لائے گا، جنگ سے امن کی طرف لائے گا، وہی میری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے. اس لیے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو اور کوئی بھی منظر ہو، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، میں بالکل گھبراؤں گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میرا دل جو ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کے ساتھ اس بات کا انتظار کرے گا یا یہ یقین رکھے گا کہ میرا اللہ ہی مجھے ہر مشکل سے نکالے گا. اگلے پیج پہ آئیں تو نیا بند ہے. جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. اس بند میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی جیسے طوفان ہوتا ہے، بہت زیادہ سخت آندھی آتی ہے اور سناٹا یعنی بہت زیادہ خاموشی ہوتی ہے جس سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی چیز ہو اگر تو اس سے میں نہیں گھبراؤں گا.
اگر کہیں بہت زیادہ اندھیرا ہو اور کوئی چیز وہاں نہ مجھے نظر آ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود میں نہیں گھبراؤں گا، اور اس قدر آندھی تیز چلے کہ درختوں پیڑوں کو جڑوں سے اکھیڑ دے، تو پھر بھی ہرگز، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، ہرگز میرے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا ان ساری چیزوں سے، کیونکہ میرے اندر تو صرف اللہ کا ڈر موجود ہے اور اللہ ہی کا خوف ہے، اور ان ساری باقی چیزوں سے میں نہیں گھبراؤں گا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن میرا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور میں یہی چاہتا بھی ہوں کہ میرا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو اور وہی مجھے ہر چیز سے باہر نکالے۔ اس سے اگلا بند ہے، ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب اس بند میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بعض اوقات جب جیسے شہاب ثاقب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ آسمان سے ٹوٹ کر گرتے ہیں اور اس طرح کے، تو وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک کوئی تارا آسمان سے ٹوٹ کر گرے، جیسے، اور ہمیں ایسا گمان ہوتا ہے جیسے رات کے وقت یعنی اندھیرے کے وقت جب وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی انگارہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور لوگ یہ وہم کرتے ہیں، وہم کا مطلب گمان ہوتا ہے، یعنی یہ وہم یا گمان یا خیال کرتے ہیں کہ یہ ساری چیز جو ہے یہ میرے اوپر کسی مصیبت یا مشکلات کا باعث بنیں گی، تو میں ان تمام چیزوں کے باوجود میں گھبراؤں گا نہیں، مجھے خوف نہیں ہوگا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور وہی میری مدد کرے گا۔ یہ چونکہ یہاں پہ شاعر کو بھی معلوم ہے اور اس نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، یعنی جو کم عقل اور ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے، یہ جو تارے ٹوٹ کر نیچے گر رہے ہیں، ایسا ہمیں گمان، مطلب ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا جیسے کہ رات کو انگارے نیچے آ رہے ہیں، تو ان سب یہ قدرتی عمل ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ یہ کسی مصیبت کی طرف اشارہ کرتی ہیں یا اس کے گرنے سے ہم پر کوئی مصیبت یا آفت ٹوٹ پڑے گی۔ اگلا بند دیکھیے، میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اس بند میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر میرے رستے میں کوئی میدان ہو یا ریگستان ہو یا کوئی پرانا ویران کھنڈر ہو، سنسان جگہ ہو، کوئی مرگٹ ہو، مرگٹ آپ کو معلوم ہے نا، جو ہندو لوگ اپنے مردوں کو جس جگہ جلاتے ہیں اسے مرگھٹ کہتے ہیں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہو، یعنی وہاں بھی میرے خطا ہونا، یعنی کوئی چیز ٹھکانے نہ رہنا، میرے اوساں کہتے ہیں ہوش و حواس کو۔ تو شاعر اس بند میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جتنی جگہوں کے نام لیے گئے ہیں، جیسے کوئی پرانا کھنڈر سنسان، کوئی میدان ہو یا کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان، تو وہاں بھی میں ہمیشہ اپنے ہوش و حواس بحال رکھوں، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میں اپنے خدا پر ہی بھروسہ اور یقین رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور کسی سے مدد کا خواستگار نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے رب سے ہی ہر قسم کی مدد چاہتا ہوں، وہی میری مدد کرنے والا ہے۔ تو ان ساری جگہوں پر بھی جب بھی میں کبھی جاؤں یا جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی مجھے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، بلکہ میں اللہ کے بھروسے پر ہر قسم کی جگہ اور ہر قسم کا کام کر جاتا ہوں، کیونکہ مجھے کسی دوسری چیز کا خوف نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں اور اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اگلا بند دیکھیے، ہو بیابان میں گزر میرا،
یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی کبھی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اس بند میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر بیابان کا مطلب ریگستان ہوتا ہے، کہ اگر میرا گزر ریگستان سے ہو یا سمندر پہ میں سفر کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بعض لوگوں کے لیے سمندر پر سفر کرنا، یعنی بہت سارے لوگوں کے لیے سمندر میں سفر کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو سمندر میں دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو پانی سے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، سمندر کا سفر ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر میں سمندر پر بھی سفر کر رہا ہوں اور مجھ سے میرا گھر دور رہ جائے، یعنی کہیں پیچھے رہ جائے اور میں کہیں بہت دور گھر سے دور چلا جاؤں، اور اس کے باوجود، ان سب باتوں کے باوجود بھی میرا جگر جو ہے وہ ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ قوی رہنا، طاقتور رہنا، یعنی مجھے کسی چیز سے بھی خوف نہیں آتا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہی انسان کو ہر خوف سے نجات دلاتا ہے، ہر مشکل وقت میں اس کی مدد کرتا ہے۔ کوئی بھی اگر مصیبت آ جائے تو اس سے نکالنے والا صرف ہمارا رب ہی ہے۔ تو شاعر بھی یہ ساری باتیں شاعر نے بھی کہی ہیں کہ اگر میں کسی ریگستان میں چلا جاؤں، آپ کو معلوم ہے ریگستان بہت ہی سنسان اور ویران جگہ ہوتی ہے، سوائے ریت مٹی کی وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی دوسرا انسان ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں وہاں پہ بھی چلا جاؤں تو مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں اور وہی میرا حامی و مددگار ہوگا۔ یا پھر اگر میں کہیں سمندر پر سفر کر رہا ہوں تو اپنے گھر سے دور رہوں تو اس کے باوجود میرے ہوش و حواس جو ہیں وہ ٹھکانے پر رہتے ہیں، مجھے کسی قسم کا خوف و خطرہ محسوس نہیں ہوتا، اور میں خود کو مضبوط محسوس کرتا ہوں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں۔ آج تک ہمیشہ ہر مشکل وقت میں، مصیبت میں، آزمائش میں نے اپنے اللہ سے ہی مدد مانگی ہے، اور وہی میری مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہی ہمیشہ انسان کا بہترین سہارا ہوتا ہے، وہی ہمیں مشکل حالات سے نکالتا ہے۔ تو شاعر اس پوری حمد میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں، کسی قسم کے بھی حالات سے دوچار ہوں، کوئی بڑی آزمائش ہو، کسی قسم کی بھی مشکلات سے میں دوچار ہوں یا مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، تو پھر بھی مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کا سہارا سب سے بڑا سہارا نظر آتا ہے، اور ان ساری چیزوں سے میں خوف و خطرہ محسوس نہیں کرتا، اور میرا یہ یقین ہے کہ میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے، اور وہی مجھے ان تمام مشکلات اور آزمائشوں سے اور خوف و خطرات سے نکالنے والا ہے۔ اور بچوں، بحیثیت مسلمان ہمیں بھی شاعر ہی کی بات پر عمل کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی تمام آزمائشوں اور مشکلات میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اپنے رب سے ہی مدد مانگیں۔ یہ ہم جو ہے وہ اسماعیل میریٹھی نے لکھی ہے، اور اب ہم اس کا اگلا کام دیکھتے ہیں۔ آج آپ کا اگلا کام جو ہے وہ یہ تمام مشق ہوگی، یعنی سوالات جوابات آپ لوگ نوٹ بکس پہ لکھیں گے۔ یہ 5 سوالات ہیں جن کا جواب آپ نے نوٹ بک پہ لکھنا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ 8th کلاس کی اردو کی کتاب کے علاوہ ہماری یہ آئینہ اردو لازمی بھی ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اور ہم اس سے بھی کام کرتے ہیں۔ یہ تمام اشعار کی تشریح ہے، اور آپ نے آپ کے گھر کا کام آپ کے الفاظ مانی صفحہ نمبر 7 اور 8 پہ جو الفاظ مانی ہیں آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا یہ تمام مشق جو صفحہ نمبر 13 پر ہیں، صفحہ نمبر 13 پہ ہیں۔ پہلا سوال ہے
کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ جب اندھیری رات میں آسمان سے کوئی تارا ٹوٹتا ہے تو نہ سمجھ لوگ وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کوئی مصیبت آئے گی۔ یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر اگر سفر میں ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں اپنے گھر سے بہت دور ہوں، اس وقت بھی اس کا جگر قوی رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ تیسرا سوال ہے شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں؟ شاعر کو اس لیے کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ خوف زدہ کرنے والے مقامات میں اندھیرا، آندھی، می، طوفان، آسمان، تاروں کا ٹوٹنا، راستے میں آنے والا پرانا کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان، بیابان وغیرہ شامل ہیں۔ آخری کوسچن ہے اس حمد کے مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ جواب دیکھیے، اس حمد کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ آئندہ میں کبھی خوف زدہ کرنے والی جگہوں سے نہیں ڈروں گا کیونکہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میرا اللہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے۔ بچوں، یہاں تک آپ کا ہوم ورک ہے اور میں امید رکھوں گی کہ آپ اس تمام سبق کو جو میں نے پڑھایا ہے وہ آپ ذہن نشین رکھیں گے اور آپ نوٹ بکس پر الفاظ مانی اور سوالات جوابات ضرور خوش خط لکھیں گے۔ جزاک اللہ۔